بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد رضوان ثانی ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کا وزٹ کروایا کرتا ہوں اور مفید معلومات اور ٹپس دیا کرتا ہوں فارمنگ کے حوالے سے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا فارم۔ میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چلتا ہوں، اس کی سیر بھی کرواتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اصل موضوع کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ مگر جانے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے چھوٹی سی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر میری نئی ویڈیو کی معلومات نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ چلے فارم کے اندر چلتے ہیں اور اس کی سیر بھی کرتے ہیں اور اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا خوب نظارہ ہے۔ آج ہمارا جو لڑکا ہے ہیلپر، اس نے کچھ غیر ضروری چیزوں کو آگ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ ادھر سے تلف کر دی جائیں، ختم کر دی جائیں۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فارم۔ الحمدللہ یہ میرا فارم ہے۔ صبح کا وقت ہے اب اس وقت، اور میری بکریاں جو ہیں نا یہ ابھی باہر نکلی ہیں شیڈ سے، بھانے سے ان کو باہر نکالا گیا ہے۔ ابھی یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، دھوپ سیک رہی ہیں کیونکہ دھوپ کافی دن بعد نکلنا اب شروع ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میری بکریاں۔ آج کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جی کس چیز کی فارمنگ سٹارٹ کرنی چاہیے، بھیڑ کی فارمنگ سٹارٹ کرنی چاہیے یا بکری کی فارمنگ سٹارٹ کرنی چاہیے، کس کا زیادہ سکوپ ہے، کس کی زیادہ وسعت ہے، کس کی زیادہ مانگ ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، فیصلہ آپ لوگوں نے پھر خود کر لینا ہے۔ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں بھیڑ بکریاں پالنا، فارمنگ کرنا ان کی، تو کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں بکریوں کا فارمنگ کے حوالے سے اور کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں بھیڑ کا۔ تو میں آپ لوگوں کو دونوں چیزوں کے بارے میں جو معلومات میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، پھر آپ لوگوں نے خود فیصلہ کر لینا ہے آپ بکریاں پالیں یا بھیڑ پالیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی فارمنگ آج کل زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ گوشت کے لیے جو سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا جانور ہے نا وہ بکری ہی ہے۔ بکریاں اس لیے فارمنگ کی جاتی ہیں کیونکہ یہ دودھ بھی دیتی ہیں اور ان کی جو گوشت کی فارمنگ ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ بکرا جو ہے یہ مرغوب غذا انسانوں کی جانی جاتی ہے اور لاہوری تو اسے ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں لوگ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ٹرک بھر کے ادھر سے جاتے ہیں اور قریباً سارے لوگ خوشحال واپس آتے ہیں۔ سب جانور بک جاتے ہیں، سب بکرے بک جاتے ہیں۔ اور بھیڑ کی جو اس کی نسبت ہے وہ فارمنگ وہ بہت کم ہے، کیونکہ بھیڑ اب میرے اندازے کے مطابق صرف اور صرف وہ لوگ پال رہے ہیں جو پرانے طریقے کے لوگ ہیں، چرواہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں پر رکھی ہوئی ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں اور اسی گھر میں انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ صبح کے ٹائم وہ بھیڑیں اپنی نکالتے ہیں اور ان کو چراگاہوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں ان کو چرا کر رات کو گھر میں آ کر بند کر دیتے ہیں اور کچھ ان کا دودھ دہو لیتے ہیں۔ تو بھیڑ کی جو فارمنگ ہے یہ ہمارے علاقے میں بہت کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آج کل چراگاہیں بہت ختم ہو گئی ہیں، بالکل رہی بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی زمینیں ہیں، رقبہ ہے، یہ تقریباً تمام لوگوں کی رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ اب ایک چپا ایک کونا ایک فیٹ کسی نہ کسی کے قبضے میں ضرور ہے، کسی نہ کسی کے کھاتے میں رجسٹر ضرور ہوتی ہے۔ تو اب کوئی پسند نہیں کرتا کسی کا جانور، کسی کی بکری، کسی کا وہ جانور کسی کی فصل میں چلا جائے اور ان کا نقصان کر دے اور ان کی فصل کھا جائے۔ تو بھیڑ کی جو فارمنگ وہ اسی لیے ختم ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے۔ وہ ان علاقوں میں ہے جن علاقوں میں زمینیں ابھی تک وہ پڑی ہیں، بیکار پڑی ہیں، انہوں میں چراگاہیں ہیں، جھاڑیاں وغیرہ ہیں، تو وہ چرتی ہیں وہاں آسانی سے اور وہ ان کو پالتے ہیں۔ صبح کے ٹائم گھر سے لے آتے ہیں اور رات کے ٹائم ان کو گھر میں بند کر دیتے ہیں۔ اور بھیڑ کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جی بھیڑ کی جو اون ہوتی ہے نا یہ بکتی ہے، اور بکتی بھی ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو جرسیاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں یہ ہزاروں روپے کی ملتی ہیں۔ جو کم از کم جرسی بھی ہوتی ہے، سویٹر ہوتا ہے، وہ 2000 سے کم تو آج کل میرے خیال سے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں یہ سویٹر بیچنے والا، بنانے والا فیکٹری میں وہ 2000 روپے کا ملتا ہے، جبکہ ایک فارمر کے پاس اگرچہ 20 بھی بھیڑیں ہیں تو وہ 20 بھیڑوں کی جو اون ہے وہ بہت سستے داموں لے جاتے ہیں، اور جو تاجر حضرات ہوا کرتے ہیں تو ان کو ادھر پھر ٹھگ لگ جاتا ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بھیڑ کی جو فارمنگ ہے وہ بھیڑ کے جو فارمر ہیں وہ اس لیے بھیڑ کو گھر پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ جی
اس کا جو دودھ ہوتا ہے نا وہ بہت گاڑھا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو 1 کلو دودھ بھی ہاتھ لگ جائے نا اس کا، تو اس میں سے بھی وہ کافی حد تک اس کا مکھن نکلتا ہے، دیسی مکھن جو ہوتا ہے، دیسی گھی جو ہوتا ہے. اور جو بکری کی فارمنگ ہے یہ بہت عام ہو چکی ہے، مشہور ہو چکی ہے. یہ شہروں میں بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے، کیونکہ اس کی وسعت کچھ زیادہ ہے نا. اس سے یہ بطور بکرا بکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں برکت بھی بہت رکھی ہے. یہ حلال مال ہے، حلال چیزیں ہیں. اب آپ سوچیں یہ قربانی والے دن قریباً لاکھوں جانور پاکستان میں ذبح ہوتے ہوں گے، اور ہر سال بھی اور ہر دن بھی تقریباً لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کے وہ ختم نہیں ہوئے، کیونکہ یہ حلال مال ہے. اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. اب کتیا کو دیکھ لیں، یہ تقریباً جب کراس ہوتی ہے اس کے 63 دن بعد بچے دے دیتی ہے. اور بچے بھی کیا دیتی ہے، 8 9 10 بچے دیتی ہے. اور سال میں 2 سے 3 بار یہ بچے دے لیتی ہے جو کتیا ہوتی ہے. مگر آپ لوگوں کو کتے تو ہر جگہ پر نظر نہیں آتے. وہ اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ اللہ پاک نے حرام میں برکت نہیں رکھی، حلال میں برکت رکھی ہے. اب ایک بکری قریباً 8 ماہ میں، 9 ماہ میں، 10 ماہ میں، سال میں بھی کچھ ایسی بکریاں جو ایک بار بچہ دیتی ہیں اور ایک دیتی ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی دیکھیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں اور کتے نظر بھی نہیں آتے. میں آپ لوگوں کو اس کی ایک اور مثال بھی دیتا چلوں. اگر آپ لوگ دیہاتی ہیں نا، دیہات میں آ جائیں تو اس کی کوئی بھی ایسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی راستے پہ کھڑے ہو جائیں، تو پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی 4 بجے کے بعد عصر کے بعد وہ جو چرواہے ہوتے ہیں وہ ان کو واپس گھروں کی طرف لے کر آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اپنا یہ گائے، یہ بھینس وغیرہ، یہ گنتے گنتے بھی تھک جائیں گے آپ لوگ. یہ اتنا تعداد میں ہوا کرتی ہیں چرواہوں کے پاس. تو کتے بھی زیادہ تو نظر نہیں آتے. وہ اس لیے نظر نہیں آتے، اللہ پاک نے وہ حرام ہے، اللہ پاک نے ان میں برکت نہیں رکھی. اور بکریاں اور گائے بھینس وغیرہ یہ حلال ہیں. یہ چاہے سال میں ایک بچہ بھی دیں، تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت نظر آیا کرتی ہیں. اور قربانی پر لاکھوں جانور ایک دن میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہر سال کے ہر دن میں تقریباً لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، نہ ہی سمجھ آنے والا ہے. اس پر سارے دن غور و فکر کریں تو میرے خیال سے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا کہ جی یہ کیسے خدا کا نظام چل رہا ہے. تو میرا اللہ کا نظام ہے. تو اسی انہی لفظوں کے ساتھ میں اب اپنی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اور میں دعا گو اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کام کو، کاروبار کو سلامت رکھے، اور انہیں دن دگنیاں رات چگنیاں ترقیاں عطا فرمائے. اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے، اور جاری رکھے، اور اس کو دن دگنیاں رات چگنیاں ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے سایہ رحمت میں رکھے. آمین یا رب الرحمن. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ.